جیسے کہ آپ جانتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے یہاں بفلیاز ایریا میں ایک بہت ہی برا حادثہ ہوا جس میں ہمارے ملک کے کئی جوان جو ہے جاں بحق ہو گئے، اور سب کو افسوس ہوا، تکلیف ہوئی، کیونکہ یہ لوگ بھی کسی ماں کے بیٹے ہوتے ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، اور ملک سے آتے ہیں ہمارا بچاؤ کرنے کے لیے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے بعد جو ثانیہ پیش آیا، اور جس طرح سے پولیس کئی گاؤں میں چلی گئی آرمی کے ساتھ، کیونکہ پولیس کا نام نہیں آ رہا، حالانکہ پولیس بالکل ان کے ساتھ ساتھ تھی، اور اس کے بعد ان لوگوں کو پکڑ کے، جو بیچارے بے گناہ، جن کا کوئی قصور نہیں، جن کا کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ آپ خود لوگ یہاں جانتے ہیں، رہتے ہیں کہ راجوری پونچھ کے لوگوں نے 1947 سے لے کے آج تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں انہوں نے ملک کی فوج کا ساتھ دیا ہے، ان کو پکڑا، ان کو مارا، ان کو پیٹا، ان کو بجلی کے کرنٹ دیے گئے، یہاں تک کہ ایک کے جسم کے اتنے، وہ اس کو ٹانکوں سے پھر جوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کے فادر نے پھر بتایا کہ میں اس کو گلے لگانا چاہتا تھا، پر وہ اس کا جسم بالکل الگ الگ حصوں میں بٹا ہوا تھا، اور نہ صرف اتنا پیٹا اور مارا، بلکہ ایک تو لگتا تھا بالکل وہ ڈیڈ باڈی ہے جب اس کے جسم میں نمک اور مرچی ڈال رہے تھے، اور اس کو ویڈیو کو وائرل بھی کیا کہ ایک دہشت پھیلایا جائے پورے علاقے میں کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں، اور اس میں خالی آرمی نہیں، جو ایس او جی کے لوگ ہیں وہ بھی ملوث تھے، کیونکہ راجوری کے ہسپتال میں جو لوگ ایڈمٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آرمی سے زیادہ وہاں پر ان کو ایس او جی کے لوگوں نے مارا، پولیس کے لوگوں نے مارا، اور یہاں آرمی نے مارا، تو اتنا سب کچھ ہو گیا اتنے وفادار لوگوں کے ساتھ، جو ہمارے آرمی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بارڈرز ہیں ان کی رکھوالی کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے ایئر چیف آ گئے یہاں، سوری آرمی کے چیف آ گئے، ڈیفنس منسٹر آ گئے، تو یہاں آنے کے باوجود کیا اس کے بعد کیا ہوا؟ ایف آئی آر درج ہوئی، ایف آئی آر درج ہوگی، نامعلوم، ان نون کیوں ہے؟ ویڈیو میں تو آپ کو سب نظر آتا ہے، کون لوگ مار رہے ہیں، کون لوگ پیٹ رہے ہیں، اور یہ بھی گاؤں کے لوگ جو ہیں ان کو معلوم ہے تمام ان پولیس والوں کے نام جو وہاں اس گاؤں میں چلے گئے آرمی کے ساتھ، ان آرمی والوں کو وہ پہچانتے ہیں، تو ان نون کیسے ہو گیا؟ تو اگر آپ اپرادھ کرنے والے کو اس کی سزا نہیں دیں گے تو آپ پھر ایک حساب سے اپرادھی کرن کر رہے ہیں، چاہے وہ پولیس میں لوگ ہیں، چاہے وہ آرمی میں لوگ ہیں، اگر آپ ان کو سزا نہیں دو گے تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کیسے کرو گے؟ تب میں نے کوشش کی آنے کی، مجھے گھر میں انڈر ہاؤس اریسٹ رکھا گیا، پرسوں مجھے رات کو بتایا گیا آپ جا سکتی ہیں، کیونکہ پہلے بی جے پی کے جو پریزیڈنٹ ہے رویندر رانا جی چلے گئے، اس کے بعد نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ آئی، وہ بھی چلی گئی، اس کے بعد مجھے بتایا گیا آپ بھی جا سکتی ہیں، اور جب ہم بفلیاز پہنچے تو بولا اب آپ نہیں جا سکتی ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا چھپا رہے ہیں، کیونکہ جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ نہ صرف انہوں نے وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے بے دردی سے مار پیٹ کے ان کو قتل کر دیا، بلکہ جو وہاں جو عورتیں تھیں، جو بچیاں تھیں، جب انہوں نے ان کے سامنے ترلے کیے کہ ہمارے لوگوں کو چھوڑ دو، تو ان کو بھی ان کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی، ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی سے پیش آئے، ان کو دھمکایا کہ اگر آپ لوگ پیچھے نہیں ہٹو گے، اگر آپ اسی طرح ہمارے پیچھے آتی رہو گی ان کو واپس لینے کے لیے، تو ہم آپ کے بھی کپڑے اتار دیں گے اور آپ کا بھی وہی حال کر دیں گے جو ہم نے آپ کے مردوں کا کیا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے وہاں ہمیں نہ جانے دینا، اس طرح روک دینا جیسے کوئی ملیٹنٹ کو پکڑنے والے ہوتے ہیں، اتنی فوج انہوں نے لائی، کنڈے والی تاریں لائی، لیڈیز فوج لائی روکنے کے لیے، تو ہم تو کوئی باہر سے آئے، ہم تو کوئی چین سے نہیں آئے ہوئے ہیں، ہم تو کوئی پاکستان سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم تو اپنے لوگوں کے بیچ میں اور اپنے لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں روکا کیوں گیا؟ تو ہمیں جو انفارمیشن وہاں مل رہی ہے کہ انہوں نے وہاں اتنی زیادتی کی ہے، اس زیادتی کو چھپانے کے لیے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ محبوبہ مفتی وہاں چلی جائے اور وہ جو عورتیں ہماری بچیاں ہیں وہ اپنے دل کا حال ہمیں سنائیں، ہمیں بتائیں۔ اس کے بعد ہم واپس آئے، میں نے دیا پروگرام آج جانے کا، میں نے راجوری ہسپتال جانا تھا کیونکہ وہاں بھی کئی لوگ زخمی ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد مجھے جانا تھا شادرہ شریف، شادرہ شریف سے میں بنگائی جانا چاہتی تھی، جس گاؤں کے لوگ انہوں نے پک اپ کیے، تو مجھے بتایا گیا کہ راستے میں کارڈن سرچ آپریشن چل رہا ہے راجوری کے،
اور جو وہاں سے تھنا منڈی راستہ جاتا ہے وہاں بھی سرچ کارڈن سرچ آپریشن. اب مجھے سمجھ نہیں آتا ہے یہ کیا چھپانا چاہتے ہیں. دوسرا میں سرن کوٹ کے ہسپتال میں گئی, وہاں کوئی 8 لوگ ہیں, سرکار کی طرف سے ان کو کوئی مدد نہیں ہوئی ابھی تک. 4 لوگ اس میں جو آپ کا سرن کوٹ میں آرمی کا ہسپتال ہے انہوں نے رکھے ہوئے, مجھے سمجھ نہیں آتے. میں نے کوشش کی میں وہاں جاؤں, مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ ان کے گھر والے بہت پریشان ہیں, گھر والوں کو آنے نہیں دیتے. ہمیں معلوم نہیں وہ زندہ ہے مردہ ہے کیا ہے. ان کو سیدھے ہسپتال میں کیوں نہیں بھیجتے ہیں, گورنمنٹ ہاسپٹل میں کیوں نہیں بھیجتے, آرمی ان کو اپنے ہسپتال میں کیوں رکھا ہوا ہے. تو اس سے کئی شک اور شبہات دماغ میں آتے ہیں. میں نے پہلے بھی بولا ہے, ڈیفنس منسٹر صاحب آئے, آرمی چیف آئے, اور اس کے بعد جو ایف آئی آر لگی وہ بھی سیدھے نہیں لگی, وہ بھی ملزموں کے نام نہیں لگی, ان نون کے نام لگی. اور شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو آج بھی وہاں 14 RR گوری کھلی طرح سے گھوم رہی ہے, لوگوں کو دھمکا رہی ہے, پولیس کے لوگ دھمکا رہے ہیں. کل میں گئی, وہ عورتیں میرے ساتھ ملنا آنا چاہتی تھی, ان کو میرے پاس نہیں آنے دیا, مجھے وہاں نہیں جانے دیا. تو پھر آرمی چیف کے آنے کا یا ڈیفنس منسٹر کے آنے کا کیا فائدہ ہوا اگر لوگوں کو آج بھی خوفزدہ کیا جاتا ہے. کوئی ٹیریٹوریل آرمی کا کوئی جگی یا جگہ ہے, مجھے نہیں معلوم ہے, اس نے وہاں بہت دہشت پھیلا کے رکھی ہے. اس نے لوگوں کو بولا ہے میں جموں جا رہا ہوں, میں وہاں سے واپس آ کے آپ کو سبق سکھاؤں گا. اب اور کیا سبق سکھائیں گے. لاشوں پہ تو آپ نے ان کی نمک مرچ بھی ڈال دیا, زخموں پہ اس کے زیادہ اور کیا کریں گے طوفان ان لوگوں کا. تو میں نے پہلے بھی گورنر صاحب سے, لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے گزارش کی تھی, آج میں پھر دہرانا چاہتی ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں, ہم نے انکوائری رپورٹ دیکھی جو راجوری کے 3 نوجوان تھے جن کی رپورٹ آئی تھی کہ ان کا قتل کیا گیا, اور جو آرمی کا میں مار دیا, اس کے بعد بھی اس کو چھوڑ دیا. تو اب اس کی کیا انکوائری کریں گے. آپ نے پہلے بھی کئی یہاں آرمی کے ہمارے جو یہاں تو ملیٹنسی ہوتی نہیں تھی, کئی لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے. اس کے بعد وہ بیچارہ اس لڑکے کو پکڑا, شاید مختار تھا جس نے خودکشی کر لی, اتنا اس کو مارا, اتنا اس کو پیٹا. اس سے پہلے وہاں فوج کے کیمپ کے باہر 2 لوگوں کو گولی مار دی. تو مجھے لگتا ہے یہ جو ہو رہا ہے, خاص کر اس ایریا میں جو ہو رہا ہے, دور دراز کا علاقہ ہے, غریب لوگ ہیں, ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. اور جب میرے جیسے کوئی انسان جا کے ان کے زخموں پہ مرہم جانا چاہتا ہے, مجھے جانے نہیں دیتے. تو آخر کرنا کیا چاہتے ہیں یہ لوگ. میری پھر سے ایک بار لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ڈیفنس منسٹر کو بتائیں جن لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کو 50-50 لاکھ کا معاوضہ, ان کو نوکری, اور ان کو روڈ سائڈ پہ پلاٹ دیے جانے چاہیے. اور جو لوگ زخمی ہیں, کیونکہ میں نے دیکھا, میں نے ان سے بات بھی کی, ان بیچاروں کی اتنی پٹائی ہوئی ہے بلا کسی وجہ. اب تو یہاں ہیومن رائٹس کمیشن کو بھی کام نہیں کرنے دیتے, کم سے کم وہ بتاتا کیا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. وہ اکیلے گھر کے کمانے والے ہیں, ان کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں, بیوی ہے. تو کم سے کم یہ جو زخمی ہیں ان کو 5-5 لاکھ روپیہ دیا جانا چاہیے, چاہے وہ راجوری کے ہسپتال میں ہیں, چاہے وہ سرن کوٹ کے ہسپتال میں ہیں, چاہے وہ آرمی کے ہسپتال میں ہے. مجھے نہیں معلوم وہ زندہ ہے مردہ ہے, کیونکہ ان کے گھر والوں نے بولا ہمیں بھی ملنے نہیں دیا جاتا, یہ میں نے سنا ہے. اور اسی طرح ادھم پور میں مجھے نہیں پتا ہے وہ بندہ ابھی زندہ ہے یا مر گیا ہے, اس کی حالت بھی بہت خراب ہے. تو آپ لوگوں سے یہی بات کرنے آئی تھی میں کہ آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہمیں پتا ہے میڈیا بھی کن حالات میں اس وقت کام کر رہا ہے, کس طرح میڈیا کے اوپر UAPA لگایا جاتا ہے, PSA کے اندر بند کیا جاتا ہے کہ اگر وہ سچائی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر پھر بھی میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں. کل آپ لوگ ہمارے ساتھ 7.5-8 کلومیٹر چلے اور آپ نے پورا جو ہے کوریج دیا اس کو, اور جو ہم کہنا چاہتے تھے, بتانا چاہتے تھے, لوگوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتے تھے, وہ اس میں آپ نے ہمیں لوگوں تک پہنچنے کا موقع دیا. اور میں امید کرتی ہوں یہ جو پہاڑوں میں, جنگلوں میں ہمارے غریب معصوم عوام رہتے ہیں, یہ جو ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے, اگلی بار یہ ظلم ریپیٹ نہیں ہوگا. اور جو دہشت پھیلائی گئی ہے, کیونکہ جو راجوری میں جو وہاں ایڈمٹ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ آرمی سے زیادہ SOG والوں نے انہوں نے ہمیں پیٹا, یہاں آرمی والوں نے پیٹا. اور میری یہ بھی گزارش ہوگی لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے کہ جو ایک پکٹ ہے 48 RR کا وہاں ٹوپی پیر میں, اس کو ہٹایا جائے, کیونکہ انہوں نے وہاں بہت دہشت پھیلا کے رکھی ہوئی ہے. اس میں لوکل ٹیریٹوریل آرمی کے لوگ بھی ہیں,
وہ بھی تنگ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ اگر آپ نے جموں کشمیر کے لوگوں کو یہاں جینے دینا ہے، اگر آپ کو بھی یہاں کی زمین چاہیے تو ایک ہی بار بتائیے کہ ہمیں زمین چاہیے، تو ہمیں وہی کر لیجئے جو دنیا میں آج کل ہوتا ہے۔ اگر ہم کو آپ کو ہمارے بغیر ہی ہم تو کوئی بھکاری بن کے یا ریفیوجی بن کے اس ملک کے ساتھ نہیں آئے ہیں، ہم تو اتنی خوبصورت زمین لے کے آئے ہیں، پہاڑ لے کے آئے ہیں، جنگل لے کے آئے ہیں، اور گاندھی کے ملک کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا۔ آج اگر گوڈسے کے ملک کو جموں کشمیر کے لوگ نہیں چاہیے، ان پہاڑوں کے لوگ نہیں چاہیے، اگر ہم نہیں چاہیے تو زمین ہی چاہیے، تو ایک ہی بار فیصلہ کر لیجئے۔ یہ تل تل کر کے کیوں مارنا چاہتے ہیں آپ ہم لوگوں کو؟ یہ دہشت کیوں پھیلانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ویڈیو کبھی باہر نہیں آتا جب تک آرمی نہیں چاہتی، جب تک ایس او جی کے لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں دہشت پھیلے۔ تو اس لیے آپ سب کی میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے کل بھی ہماری بات کو لوگوں تک پہنچایا اور آج بھی آئے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ نمسکار، میں ہوں مانک گپتا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہاں، ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24۔